بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس واپسی، قطبی کی ہلاکت، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی و انکساری، یہ سب بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ پاک نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھے کہ تیرے اس فرزند کو تجھے واپس لوٹائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھیں اور صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں؟ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی تو آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا، تم اس بچے کو کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشبودار ہے، خوشگوار ہے، جسم عیب سے پاک ہے، طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کو دودھ نہیں لیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں۔ یوں اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے۔ اس عرصہ میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ چنانچہ اس تجربے کے لیے ایک طشت یعنی تھالی میں آگ کے انگارے اور ایک تھالی میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ جب آپ علیہ
सलाम की उम्र शरीफ 30 बरस से ज़्यादा हो गई तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा। कुरान पाक में है, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँचे और भरपूर हो गए तो हमने उसे हिकमत और इल्म अता फरमाया, और हम नेकों को ऐसा ही सिला देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म लदनी मिला था, जो उस्ताद के वास्ते के बग़ैर आपको अता हुआ। ये इल्म आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता किए जाने से पहले दिया गया। और ये भी याद रहे कि यहाँ हुक्म और इल्म से मुराद नबूवत नहीं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत तो मदियन से मिस्र आते हुए रास्ता में अता हुई। नीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू से ही साले, नेक, मुत्तकी, परहेज़गार थे। जवानी में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ का बयान और फ़िरौन और फ़िरौनियों को गुमराही का रद्द शुरू कर दिया और फ़िरौनियों के दीन से मना करने लगे। बनी इसराइल के लोग आपकी बात सुनते और आपकी पैरवी किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इस बात का चर्चा हुआ और फ़िरौनियों ने आप अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। इसलिए आप जिस बस्ती में दाखिल होते तो ऐसे वक्त दाखिल होते जब वहाँ के लोग गफलत में हों। एक दिन आप अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए और यहाँ आपने 2 मर्दों को लड़ते हुए पाया। इनमें से एक का ताल्लुक़ बनी इसराइल में से था और दूसरा फ़िरौन की कौम कबत से ताल्लुक़ रखता था। ये इसराइली पर जबर कर रहा था ताकि वो इस पर लकड़ियों का अंबार लाद कर फ़िरौन के किचन में ले जाए। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनसे कब्ती के ख़िलाफ़ मदद मांगी, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने पहले इस कब्ती से कहा, तू इसराइली पर जुल्म ना कर और इसे छोड़ दे। लेकिन वो बाज ना आया और बदज़बानी करने लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इस जुल्म से रोकने के लिए एक घूंसा मारा। वो घूंसा खाते ही मर गया, हालांकि उसका इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने उसे रेत में दफन कर दिया। कुरान पाक में आया है, ये शैतान की तरफ से हुआ है, बेशक वो खुला गुमराह करने वाला दुश्मन है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की, तू तो मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कलाम आजिज़ी और इनकिसारी के तौर पर है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम से कोई मासियत सरज़द नहीं हुई। याद रहे कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मासूम हैं, उनसे गुनाह नहीं होते। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कब्ती को मारना दरअसल जुल्म दूर करना और मज़लूम की इमदाद करना था, और ये किसी दीन में भी गुनाह नहीं। फिर भी अपनी तरफ तकसीर की निस्बत करना और इस्तिग़फ़ार चाहना, ये अल्लाह पाक के कुर्ब बंदों का दस्तूर है। तफसीर में बख्शिश का मज़दा सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, इसकी कसम कि अब हरगिज़ मैं मुजरिमों का मददगार ना होऊंगा। यानी ऐ मेरे रब, जैसा कि मेरी तकसीर की बख्शिश फरमाकर तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो अब मुझ पर ये करम भी फरमा कि मुझे फ़िरौन की सोबत और उसके यहाँ रहने से भी बचा, क्योंकि इसके हमराह रहने वालों में शुमार किया जाना भी एक तरह का मददगार होना है, और मैं हरगिज़ मुजरिमों का मददगार ना होऊंगा। दुआ मांगने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर में डरते हुए और इस इंतज़ार में सुबह की कि खुदा जाने
اس کپتی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں گے۔ دوسری طرف لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے رہے لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس کے پہلے دن ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا، تب آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور اس نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجے ظلم سے رہائی دلائیں۔ جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑ رہے ہیں اور مجھ سے خفا ہیں۔ یہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعون نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخصت ہو گئے، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ اس واقعہ میں یہ بھی درس ہے کہ کبھی مصیبت بندے کو فائدے اور خیر کی طرف لے جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے مگر در حقیقت اللہ پاک کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا یہ سفر بہت سی بھلائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت، نیک بیوی اور نبوت کا عطا ہونا سب اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو ملا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین تک لے گیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانا، شعیب علیہ السلام کے گھر رہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سال ملازمت کی شرط پر نکاح کا وعدہ، یہ سب بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے والوں، سننے والوں، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی، دینی، اصلاحی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یا اللہ پاک میری والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔